السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم نے آئندہ انتخابات مل کر لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جی ڈی اے، ایم کیو ایم، جے یو آئی پہلے ہی جو ہے وہ الائنس میں جا چکے ہوئے ہیں۔ اب لگ ایسا رہا ہے کہ تمام، خاص طور پر سندھ میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف لڑنے کو تیار ہو رہی ہیں۔ اب پنجاب میں جس طرح پہلے ہی ہم کہہ چکے ہیں کہ آئی پی پی کے آنے کے بعد پیپلز پارٹی تھوڑی سی پریشان ہوئی، کیونکہ جنوبی پنجاب میں جب پیپلز پارٹی کا کلیم اب سامنے آ رہا تھا کہ اب وہ دوبارہ اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں، لیکن آئی پی پی کے آنے کے بعد شاید وہاں پہ بھی تھوڑی سی پیپلز پارٹی کمزور ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں کس سے جو ہے وہ الائنس کرتی ہے، مل کر لڑنے کا پلان کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ پنجاب میں بھی اگر پی ایم ایل این اور آئی پی پی اگر الائنس میں چلے جاتے ہیں، جس کی بھی اب باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے الائنس کر سکتی ہے، جس کی بہت بار جو ہے وہ باتیں آ چکی ہوئی ہیں۔ اب یہ زرداری صاحب نے آج گھوٹکی میں بات کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم تمام اپنے مخالفین کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف الیکشن لڑیں، ہمیں کسی سے کوئی جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور باقی جو ہے معاملات آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ اب ایک گرمی پیدا ہو چکی ہوئی ہے انتخابات کی تاریخ اناؤنس ہونے کے بعد۔ سینیٹر سعید غنی صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب ایم کیو ایم جو ہے وہ اب اس اتحاد کے بعد نظر آ گیا ہے کہ کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا بن چکا ہے، اور انہوں نے کہا سعید غنی صاحب نے کہ یہ اتحاد ثابت کرتا ہے یہ جماعتیں پی 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 کا تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل پاکستان مسلم لیگ نون کے، کشور زہرا صاحبہ سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان، عارفہ نور صاحبہ سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر نثار کھوڑو صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ میں آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی، میں چاہوں گا کہ پہلے جو آج اتحاد ہوا ہے پی ایم ایل این کا اور ایم کیو ایم پاکستان کا، اس حوالے سے خواجہ سعد رفیق، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار صاحب نے کیا گفتگو کی، یہ ذرا سن لیجئے۔ آج مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین یہ طے پایا ہے انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں۔ اگر ہم ایک چارٹر تیار کر لیتے ہیں تو پھر ایک قومی اتفاق رائے کے لیے باقی ہم خیال جماتے ہیں، اور جو ہم خیال نہیں ہیں انہیں بھی سمجھانا ہے کہ وقت کے تقاضے کو سمجھو، جو حالات کا جبر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب انتخابات یا الائنس اس بات پہ نہیں ہوگا، اگر ہم نے لوگوں کو ان مسائل سے باہر نکالنے کا کوئی لاحمل مشترکہ تیار نہیں کیا تو ہم سب لوگوں کی شاید یہ آخری باری ہو۔ جی، آپ نے سن لیا، اور کہ یہ اتحاد کے مین عزائم جو ہیں وہ کیا ہیں۔ زرداری صاحب نے جو آج گفتگو کی گھوٹکی میں چاہوں گا کہ وہ بھی ذرا سن لیں۔ دوستوں کو میسج دوں، دشمنوں کو، مخالفوں کو میسج دوں۔ 8 سال سے میں دیکھ رہا تھا ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو نہ کام کرنا آتا ہے نہ کروانا آتا ہے، اور جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے ان کو بسم اللہ آئیں آپ کھڑے ہوں۔ اس دفعہ بھی جب ہم حکومت پہ تھے تو میں نے بڑی کوشش کی، پر دوستوں نے میری باتیں نہیں مانی اور پاکستان کو نقصان ہوا، $5-10 بلین کا نقصان ہوا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ جی، جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ زرداری صاحب نے واضح طور پر کہا کہ میں دوستوں اور دشمنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ پچھلے 8 سال انہوں نے میری بات نہیں مانی، نہ ان کو کام کرنا آتا ہے نہ ان کو کام کروانا آتا ہے۔ عارفہ، یہ جو اس وقت آپ کو یہ کتنا نیچرل لگتے ہیں یہ جو الائنسز ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہلے بلوچستان میں نظر آ رہا تھا کہ باپ پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانے جا رہی ہے، لیکن اچانک پھر خبر آتی ہے کہ جی باپ پارٹی کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے۔ ایاز صادق صاحب بلوچستان میں بھی بڑے ایکٹیو رہے، اب ایم کیو ایم پاکستان چلی گئی، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ڈی اے بھی ملنے آ رہی ہے، اور جے یو آئی ایف پہلے ہی یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں مل چکی ہوئی ہیں۔ یہ کیا باقاعدہ طور پر پلانڈ موو ہے؟ اینڈ ہاؤ یو سی دس؟ از دس انہولی الائنس اور اٹس ہولی الائنس؟
شکریہ جی زمین صاحب. بات یہ کہ سیاست میں بہت کم نیچرل الائنسز ہوتے ہیں. دیکھیں نیچرل الائنس کیا ہوتا ہے؟ ایک الیکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہیں انہوں نے چوز کرنا ہے, بہت سی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی, وہ اپنا ایک بیانیہ مینیفیسٹو لے کے سامنے آئیں گے اور پھر لوگ اس میں سے چوز کریں گے. تو یہ اتحاد کیسے جب بھی بنتا ہے تو ضرورت کے تحت ہی بنتا ہے نا, کہ کسی جماعت کو یا دو جماعتوں کو لگتا ہے کہ جی ہم اکیلے اتنی سیٹس نہیں حاصل کر پائے, اس لیے ہمیں اب ایک دوسرے کے ساتھ ایک الائنس کر کے منیمم کامن ایجنڈا پہ چلنا ہوگا. تو نیچرل تو کبھی بھی نہیں ہوتا, ان دا سینس کہ صرف اگر ہم کہیں کہ پاور حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی الائنس ہوتا ہے تو ہوتا ہے. تو جس طرح پی ڈی ایم کا تھا, یا جس طرح مجھے تو یاد آ رہا ہے آج کل بہت جو وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ایک دم الائنس ہو گیا تھا جنوبی صوبہ محاذ اور سم تھنگ لائک دیٹ, راتوں رات پارٹی بھی نکل آئی اور اس کے بعد اس کا فوراً الائنس بھی ہو گیا. اسی طرح یہ الائنس بھی ہے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے سندھ میں یا کراچی میں کوئی خاص دلچسپی لی نہیں 2008 کے بعد, ہمیں نظر نہیں آیا. اور ایم کیو ایم جو ہے اس نے پنجاب میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی, اور ایک دم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آئے, کوئی ملاقاتیں میٹنگز ہمارے سامنے نہیں ہوئی. ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کی پہلی ملاقات ہوئی, لینڈ کیے اور فوراً اتحاد جو ہے وہ بن کے سامنے آ گیا. کوئی تفصیل کسی جماعت کے کسی ممبر کو نہیں معلوم کہ کیوں الائنس ہوا ہے, کس بیسس پہ ہوا ہے, کیا اس کا کامن منیمم ایجنڈا ہوگا, کیا سوچ کے کیا. تو اس کو سر کیسے میں نیچرل کہہ دوں, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. کوئی آپ کے پاس تفصیل ہے تو پلیز مجھے بتا دیں, تو اس کے بیسس پہ پھر میں آپ کو تجزیہ کر کے بھی دے دوں گی کہ کتنا نیچرل ہے کہ ایک دم انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا. عارفہ ویری کینڈیڈ اوپینین. لیکن ایاز صادق صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ بیسکلی سیاسی جماعتوں سے اتحاد انتخابات کے بعد بنے گا. مطلب یہ ایک عجیب سی ارینجمنٹ ہے جو کہ بیسکلی کلمینیٹ ہوگی, فائنل جو الائنس ہوگا وہ شاید انتخابات کے بعد ہوگا, کیونکہ جب ظاہری بات ہے میجورٹیز نظر آئیں گی کہ کس کی میجورٹی ہے, کون میجورٹی میں نہیں ہے, پھر وہاں پہ اپنے اپنے انٹرسٹ سب کے نظر آئیں گے. تو بیسکلی تو وہ الٹیمیٹلی پتہ لگے گا کہ الائنس کیا ہے. اور پھر اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ایک گرینڈ پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت میں ہوگی الائنس میں, اور شاید کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی جتنا بھی دکھا لے کہ جی ہم دانت دکھا لے کہ جی نہیں ہم تو ایک اینٹی ہیں, لیکن شاید وہ بھی الٹیمیٹلی کسی نہ کسی کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے اور پھر ایک دوبارہ پی ڈی ایم اینڈ پی 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 الائنس کی گورنمنٹ ہوگی. سر میں تو اس پہ یہی کہہ سکتی ہوں کہ ایاز صادق صاحب کی شاید اسی نجومی سے ملاقات ہوئی تھی جس نجومی سے بہت سارے صحافیوں کی ملاقات ہو رہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ الیکشن کے بعد کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی, کسی کی میجورٹی نہیں آئے گی وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں مطلب کہ میرے پاس تو اس وقت کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جو حالت ہے کہ میں کہہ سکوں کہ فلانی پارٹی کی میجورٹی آئے گی یا کولیشن گورنمنٹ بننا جو ہے وہ لازم ہو جائے گا کیونکہ کسی کی سمپل میجورٹی نہیں آئے گی. مگر کچھ ہمارے صحافی دوست ایسے ہیں جن کے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے. اس میں کوئی ان کے پاس حساب نہیں ہے, ان کے پاس کوئی کنسٹیچوئنسی کی سیاست نہیں ہے, ان کو صرف اتنا معلوم ہے کہ ایک اتحادی حکومت بنے گی کیونکہ سمپل میجورٹی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے وہ نجومی صاحب جو ہے وہ ایاز صادق صاحب کو بھی ملے ہو. نون لیگ کا کلیم یہ ہے کہ نواز شریف ہی اگلے پرائم منسٹر ہیں. جس طرح ایاز صادق صاحب نے کہا کہ خواہش تو ہو سکتی ہے بلاول صاحب کی کہ لاہور سے وزیر اعظم نہیں ہوں گے, لیکن اب اگر نون لیگ کے ہی وزیر اعظم ہوں گے اور وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہوں گے تو پھر یہ جتنی دیگر جماعتیں ہیں تو پھر تو ان کو بہت مطلب کنوینینٹلی اس الائنس میں جا رہے ہیں نا. پھر تو کوئی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ریزن ایز سچ نظر نہیں آ رہی, بڑا ایک دم ابرپٹلی سب کچھ ہو رہا ہے. تو جب کچھ اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو واپس آنا, آ کر جلسہ کرنا, اور اس کے بعد جس طرح پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, تو پھر تو لگتا ہے کہ یہ اٹس آل سیٹ. وہ میں نے کہا نا سر وہ جو کچھ ہیں ہمارے دوست بھی ہیں, کچھ سیاستدان بھی ہیں, ان سب کے پاس کسی نجومی کی خبر ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ یوں ہوگا. دیکھیں میں تو مطلب کہ بہت میرے لیے مشکل ہے کہنا, کیونکہ ابھی تو
آج تو الیکشن کی تاریخ آئی ہے. میں چاہوں گا کشور صاحبہ کی طرف، کشور زہرا صاحبہ کی طرف. کشور صاحبہ، سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ اس اتحاد کے بعد واضح ہو گیا کہ ایم کیو ایم کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس اتحاد سے یہ بھی واضح ہو گیا، جو اور پہلے بھی آپ کا اتحاد ہوا جے یو آئی ایف سے اور جی ڈی اے سے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ شاید اب یہ چیز بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ کوئی ایک واحد پارٹی ایسی نہیں ہے جو اپنے طور پر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے. جی بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں سعید غنی صاحب کی وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ میں کیا کہوں گی. جو خاتون بیان کر رہی تھی کہ متحدہ پنجاب میں نہیں پنپ پائی اور پنجاب نے سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا، میں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ دیکھیں ہمارا نام تھا مہاجر قومی موومنٹ، اور جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان سے، ان کی اولادوں نے اور انہوں نے یہ علم اٹھایا تھا کہ ہمیں تسلیم کیا جائے اور اپنی مظلومی اور اپنی تمام چیزیں. لیکن بہت کم ہی عرصے میں یہ اندازہ ہو گیا کہ جن تکالیف سے ہم گزر رہے ہیں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ پورے پاکستان میں ہے، اور اس کا نام متحدہ قومی موومنٹ رکھا گیا. متحدہ کے وہاں پہ دفاتر کھلے، متحدہ نے کام کیا، متحدہ نے الیکشنوں میں حصہ لیا. تو میں نے کہا میں صرف یہ یاد دہانی کروا دوں ان کی. صحیح. تو سعید غنی صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ آپ نے کہا کہ یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے. جی جی، ایم کیو ایم جو ہے وہ بیچارے رحم بھی آتا ہے. میں جب بہت دانت پیس کے وہ اپنے بیانات دے رہے ہیں، چلیں تو میرے خیال میں انہیں ریلیکس کرنا چاہیے، ریالٹی میں تسلیم کریں. ایک تو یہ جو آپ نے مہاجر والی بات کی، جی میرے آبا و اجداد بھی مہاجر ہی تھے، ساؤتھ پنجاب سے آئے اور پاکستان میں آ کے سیٹل ہوئے، انڈین پنجاب سے. تو ہم بھی مہاجر ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں لگا کہ شاید باقی جگہ آپ اتنا انفلوئنس نہیں کر سکے. دا پوائنٹ از کہ ایم کیو ایم پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے سے صرف اور صرف طاقت کی سیاست دیکھی. کچھ عرصہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن میں بیٹھے سندھ میں، لیکن زیادہ ٹائم تو وہ پھر جس کو میں کہوں گا کہ ہولی الائنسز میں ہی رہے اور پاور کے الائنسز میں ہی گئے. کہیں پہ انڈیویجول ہی انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھ کر سیاست نہیں کی ابھی تک، خاص طور پر سینٹر میں. دیکھیے اس لیے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کیونکہ ایک بہتری چاہتے تھے تو ساتھ بیٹھ کے بھی دیکھا، اور یہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو بات بات پہ پارٹی چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، اور چھوڑ کے بھی دیکھا. ایسا نہیں کہ ایک دفعہ چھوڑا ہے، ہم ساتھ رہے بھی حکومتوں کے اور ہم ہٹے بھی. صحیح، آپ ہٹے بھی، لیکن اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہٹتے کیوں تھے. وزارتیں بھی ہوتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا، اور ابھی جو حال ہی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اس کے اوپر آپ کے بہت تحفظات تھے، پھر سینسس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات تھے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے تحفظات تھے، اور آپ اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ پچھلے 16 مہینوں میں آپ لوگوں نے باقاعدہ ایک فرنٹ کھولا ہوا تھا، اور آج آپ ان کے ساتھ اتحاد میں چلے گئے. صحیح ہے، یقیناً ہے. رانا احسان افضل صاحب، اب آپ لوگ کیا دوسرا الائنس کس سے دیکھ رہے ہیں پنجاب میں؟ آپ نے جو سوال مجھ سے کیا اس کا جواب مجھ سے ضرور لے لیجئے کہ ہم نے. اچھا ایک سیکنڈ، رانا صاحب، کشور زہرا صاحبہ جواب. جی کشور صاحبہ. ہاں، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ ہم اتحاد میں رہے بھی، تو میں نے تو اس کی آپ کو وضاحت پیش کر دی کہ ہم مسائل کے حل کرنے کے لیے اتحاد کیا. جب دیکھا کہ مسائل حل نہیں ہو رہے، کیونکہ وزارتیں کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوتی، نہ مسائل کا حل ہوتی ہیں، وزارتوں سے کچھ بھی نہیں ملتا. ہمارا مسئلہ ہے ہمارے رائٹس کا. آپ اس وقت بھی جو صورت حال سندھ میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ جیسے ہماری ہستی کو مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. آپ اس وقت کراچی کی اور اربن سٹیز کی تمام کی صورتحال دیکھ لیجئے، ٹرانسفر کی صورتحال دیکھیے، جابس کی دیکھیے، یونیورسٹیز کی دیکھیے، تمام آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ کیا لگتا ہے آپ کو. دوسری بات یہ بھی ہے کہ سب چیز بائی فورس ہو رہی ہے. اور جہاں تک الیکشن کا ہے تو ہم نے الیکشن سے جو اختلاف کیا، یا جو ہم بلدیاتی الیکشن ہم نے نہیں لڑا، ہم حق بجانب تھے. ہم نے یہی کہا تھا کہ مردم شماری کے نتائج غلط ہیں، اور وہ ثابت ہوئے، اور ہم الیکشن کمیشن کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری بات کو سمجھا، دیکھا
اور جب ہماری یعنی کراچی کی آبادی جب 1,40,00,000 بتائی گئی اور جب ہم نے پریکٹیکلی فیلڈ میں ہمارا کارکن اتر گیا, ہمارے لوگ اتر گئے اور ان کے سامنے رزلٹ رکھ دیے گئے, تو 80 لاکھ تو ہم نے خود نکال کے انہیں دے دیے کہ دیکھیے یہ لکھے ہی نہیں گئے ہیں. تو آپ یہ بتائیے اس میں الیکشن کا کیا فائدہ ہوتا؟ صحیح, چلیں کیا کرتے ہم الیکشن لڑتے؟ صحیح, لیکن میرا سوال شاید کچھ اور تھا. یقیناً ٹھیک ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ جی مسائل کا حل نہیں ہوتا تھا تو آپ لوگ حکومت سے نکل جاتے تھے, اور پھر جب نکلتے تھے تو سارے اکٹھے ہی نکل جاتے تھے. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. میں ذرا آپ کی طرف آؤں گا جی, دوبارہ بھی آؤں گا. رانا احسان افضل صاحب, بڑا زبردست سندھ کی طرف آپ نے رخ کیا ہے, اور ایم کیو ایم ایک بہت بڑی حقیقت ہے خاص طور پر اربن سندھ کی, اور ان کے ساتھ جی ڈی اے بھی ہے, پھر جے یو آئی ایف بھی ہے آلریڈی. تو کیا پیپلز پارٹی سے اتنا خوف تھا کہ انڈیویجولی نہیں لڑا جا سکتا تھا؟ نہیں دیکھیں, ایسے نہیں ہے. یہ جو فیصلہ ہے دونوں جماعتوں کو کمپلیمنٹ کرے گا. اگر آپ کراچی کی نشستوں کو دیکھیں تو ہم نے تقریباً کراچی میں سارے حلقوں میں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے منیمم بھی اگر ووٹ لیے تو 7-8 ہزار سے لے کے 70-80 ہزار تک ووٹ لیے سارے حلقوں میں. تو وہاں ایک اچھا کمبینیشن بن سکتا ہے پی ایم ایل این کا اور ایم کیو ایم کا, ایک اچھی دونوں کو جو بینیفٹ کرے گا. جدھر ہمارا ویک ہے وہاں ہم ایم کیو ایم کے حق میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں بہت سارا ووٹ جو ایم کیو ایم کا ٹوٹا تھا وہ پی ٹی آئی میں گیا, تو اس دفعہ کیونکہ جو ہے وہ ووٹ بھی واپس ایم کیو ایم لے گی, تو ایک اچھا کمبینیشن بنتا ہے. وہاں ان کو ہمارے سے فائدہ اور ہمیں ان سے فائدہ ہے. تو یہ بالکل ہر پارٹی آزاد ہے کہ وہ الحاق کرے, اور یہ اتنی انہونی بات نہیں ہے دیکھیں, اور ان نیچرل بھی نہیں ہے. میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. 16 مہینے ہم لوگ ایک کولیشن حکومت میں رہے, اور جبکہ بلکہ اس کو اگر میں ایڈ آن کروں کہ جب بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا مسئلہ ہوتا تھا کولیشن کے معاہدے کے اوپر, جو جس معاہدے کے آپس میں جو ان کا معاہدہ تھا, تو اس کو پی ایم ایل این ہی حل کرتی تھی. تو ہمارے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میاں نواز شریف آئے ہیں اور ایک دم سے یہ اتحاد ہو گیا. بیک گراؤنڈ میں بہت ساری بات چیت چل رہی تھی, بہت سارے رابطے تھے, بلکہ پچھلے 16 ماہ میں بہت سارے رابطے بڑے اسٹرینتھن ہوئے. تو وہ اس کا رزلٹ یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں. اور دیکھیں یہ ہم تو اسٹریٹجائز کر رہے ہیں کہ ایک ہم نے میجورٹی لینی ہے وفاق کے اندر, ایک بڑا نمبر لینا ہے کہ ہم گورنمنٹ کمفرٹیبلی فارم کر سکیں. تو وہ ٹارگٹ ہے, اور ہم اس پہ ہر صوبے میں کوشش کریں گے کہ ہماری الائنسز ہوں, سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوں, اور اب اس الائنسز کی نتیجے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوں. تو اگر مثال کے طور پہ کراچی میں ہم 4-5 سیٹس نکال لیں تو اس سے ہمارے ٹوٹل نمبر کو اسٹرینتھ ملے گا. تو یہ ہم ان لائنز میں نمبر صرف ایز این ایگزامپل آپ کو کوٹ کیا ہے. تو یہ میوچلی بینیفیشل بھی ہے, اور جو ٹوٹل آپ نے جو دیکھیں مسئلے عوام کے حل کرنے, اگر ایک اسٹرانگ نمبر کے ساتھ گورنمنٹ فارم ہوگی تو بالکل اس کا بینیفٹ جو ہے وہ عوام کو ہی ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, کہ ہم بولڈ ڈیسیژنز لے کے بڑے بڑے مسائل حل کر سکیں. جی صحیح. تیمور تالپور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ینگ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈر. تیمور تالپور صاحب, سعید غنی صاحب کے ٹویٹس بھی آپ نے پڑھ ہی لیے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کا یہ جو الائنس ہوا ہے اس کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک کمزور یعنی مردہ گھوڑا, انہوں نے باقاعدہ لکھ دیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ اتحاد جو بھی ہو رہے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوئی واحد ایک سنگل پارٹی پیپلز پارٹی کے خلاف تنہا الیکشن نہیں لڑ سکتی. ایک تو یہ بھی بتا دیں, اور دوسرا یہ کہ اب حالات آپ لوگوں کو کافی تنگ کیے جا رہے ہیں کہ مطلب بہت گرینڈ الائنس ہو رہا ہے. ایک جماعت اسلامی ایک اینٹی ہے جو کہ ابھی تک کسی الائنس میں نہیں گئی, آپ کے مخالف بھی نہیں گئی, اور بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے خاص طور پر کراچی میں تو اپنا بتایا کہ ایٹ لیسٹ اگر فرسٹ نمبر 1 پہ نہیں تو نمبر 2 پہ وہ تو ہے, وہ بھی ایک اینٹی ہے. تیمور تالپور صاحب, اس ساری ڈیولپمنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بلوچستان میں بھی باپ پارٹی جو ہے وہ آتے آتے آپ سے سلپ ہو گئی, وہ پی ایم ایل این کی طرف نکل گئی. پنجاب میں ساؤتھ پنجاب میں آپ نے باقاعدہ کلیم تھا کہ پیپلز پارٹی اب دوبارہ اپنے پنجے گاڑنے میں کامیاب ہو جائے گی.
وہاں اب IPP اور جہانگیر خان ترین وہ بھی ایک اثر رکھتے ہیں. تو اب یہ آپ کو ہوتا کیا نظر آ رہا ہے؟ زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آج سامنے آئی جو انہوں نے گھوٹکی میں بات کی, کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ضمیر بھائی. جی یہ تو آپ مجھے پتہ نہیں کیوں کافی لوگ یہ سرپرائز ہو رہے ہیں MQM PML کی الائنس سے. اگر آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں ہر الیکشن میں خصوصاً سندھ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ جتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں یہ سب ایک ہو جاتی ہیں. ابھی آپ نے اتحاد سنا ہے MQM کا اور MQM کے ساتھ PML کا. ابھی آپ ان کے ساتھ کچھ عرصے میں دیکھیں گے جماعت بھی مل جائے گی, آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے بھی مل جائے گی. دس از نتھنگ نیو فار اس بیکاز ہم نے ہر الیکشن ان سب کو اکٹھا کر کے اکیلے لڑا ہے اور اکیلے جیتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس بار تو اور بھی بڑی لیڈ سے جیتیں گے. کیونکہ آپ نے دیکھا کچھ چند ہی 4, 6, 8 ایسے الیکٹیبلز تھے جو سندھ سے سیٹیں لے کے نکلتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں. تو آج تو وہ سارے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر چکے, تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی سیٹس. اور MQM دیکھیں وہ جماعت ہے جس نے اپنی کمزوری دیکھ کے اپنے فیوچر کی شرمندگی سے بچنے کے لیے لوکل باڈی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا. ان کو پتا تھا کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہونی ہیں. جو لوگوں پہ ظلم MQM نے کیا ہے, جو ایکسٹورشنز ہوئی, جو کڈنیپنگز ہوئی, جو مرڈرز ہوئے, جو بھتہ سسٹم چلتا تھا, تو لوگوں کو تو سخت اشد نفرت ہے MQM کے ساتھ. وہ کبھی بھی MQM کو ووٹ دینے والے نہیں ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ رائٹ ہے PML نون کا, وہ جس کے ساتھ چاہیں اتحاد کر سکیں اور ان کے اتحاد کو ویلکم کرتے ہیں. انشاءاللہ مقابلہ کریں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا الیکشن کے چند گھنٹوں میں ہی. جو آپ نے رزلٹ ابھی لوکل باڈیز کا دیکھا تھا پورے سندھ کے اندر, چاہے وہ جنرل لوکل باڈیز ہوں یا بائی الیکشن میں جو لوکل باڈیز کی ہو, کیئر ٹیکر اور فوجی سربراہی میں, رزلٹ تو وہی سیم کا سیم ہمارے پاس آیا ہے. کراچی سے لے کے کشمیر تک ساری سیٹیں ہم یا بنا مقابلے جیت کے ہیں یا بہت بڑی بڑی لیڈز کے ساتھ جیت کے ہیں. کراچی کا میئر ہے, میرپور خاص کا, حیدرآباد کا, ایوری میئر, ایوری ڈسٹرکٹ کاؤنسل چیئرمین از فرام پاکستان پیپلز پارٹی. تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. وی آر ناٹ میرڈ اباؤٹ سندھ ایٹ آل, پر یس ہمیں ایک اچھا چانس مل رہا ہے پنجاب میں. صحیح تیمور, بالکل آپ یو آر ویری کانفیڈنٹ, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. ہمیں بریک کی طرف جانے کا کہا جا رہا ہے, لیکن میں کوئکلی ایک چیز چاہوں گا کہ کیا بشیر میمن صاحب کو آج مسلم لیگ نون نے سندھ کا صدر بنا دیا ہے؟ وہ مطلب نیو انٹرنٹ ہیں, تو یہ کس چیز کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے ان کو؟ میرے خیال سے ان کو بہت ہائی ہوپس ہیں, کیونکہ پہلے بہت سے لوگوں کو سندھ میں آ چکے ہیں اور کسی نے بھی ان کو بالکل رزلٹ نہیں دیا. ان کا ہمیشہ جو ہے رزلٹ برا ہی رہا ہے نون لیگ کا سندھ کے, جہاں تک بات ہے. کوئی سیٹ سندھ کی لے نہیں سکے ہیں, نل بٹا نل ہے. تو میرے خیال سے یہ آزمانا چاہ رہے کہ شاید کوئی سبق خواب دکھائے ہو بشیر میمن صاحب نے میاں صاحبان کو, جو انہوں نے صدارت دے دی ہے. پر میرے خیال سے یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے, کیونکہ بہت سے نیچے لیول کے لوگ ہیں جو ان کے جالے ہیں پرانے, کب سے صحیح. ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو آؤٹ آف بلو ایک دم اچانک اتنا بڑا عہدہ دے دینا بہت بڑے صوبے کا, یہ بھی سوالیہ نشان. تو اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بڑا الائنس ہوا ہے PMLN کا MQM پاکستان کے ساتھ. سندھ کی سیاست میں پیپلز پارٹی کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ابھی تیمور تالپور صاحب بھی کہہ کے ہٹے ہیں کہ اب شاید جماعت اسلامی, اور شاید میں سن نہیں سکا تھا, شاید انہوں نے TLP کا نام لیا, کیونکہ وہ بھی ایک بڑا نمبر لے رہی تھی. ہم نے دیکھا پچھلے 2018 کے انتخابات میں بھی وہ بھی ایک ہے. عارفہ نور صاحبہ, ایک تو یہ کہ بشیر میمن صاحب کو جو مسلم لیگ نون کا سندھ کا صدر بنا دیا ہے, جو کہ ابھی تیمور تالپور صاحب نے کہا کہ یہ ایکچولی مسلم لیگ نون کو نقصان دے گا, کیونکہ بڑے لوگ بڑے عرصے سے مسلم لیگ نون میں شامل رہے ہیں, جو کہ ایک نام جنہوں نے باقاعدہ عدلیہ کے سامنے بھی بڑے خوفناک بیانات دیے, ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, ان کے PMLN کے بڑے ایکٹیوسٹ تھے. دوسرا جو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی تو ایک اینٹی ہے, ایٹ لیسٹ اف ناٹ ان دا ہول سندھ, کراچی میں تو ہے, تو اس الائنسز کا فائدہ جماعت اسلامی انڈیپینڈنٹلی لے سکے گی یا وہ بھی کسی الائنس میں جائے گی؟
جی دیکھیں، جماعت اسلامی کی ابھی تک اگر ہم مطلب کہ اس کی ساری سیاست کراچی میں دیکھیں تو انہوں نے بہت فوکس کیا ہے آن دا لوکل ایشوز، لوکل گورنمنٹ کے اوپر، لوگوں کے بجلی کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، اس طرح کے ایشوز. ان کی ساری توجہ جو میرا ذاتی خیال ہے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے تھی. اور اب آبویسلی جب جنرل الیکشن آئے گا تو وہ ان کو اپنی تھوڑی اسٹریٹجی بھی پھر تبدیل کرنی پڑے گی. بٹ دیکھیں کراچی میں اب یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ایک ایسا شہر ہے جو میرے خیال میں جس کو ہم منی پاکستان ان اے وے کہہ سکتے ہیں. اب یہ ایک ایسا شہر ہے جس میں آبویسلی ایم کیو ایم جو ہے وہ بہت عرصہ اس کو ڈومینیٹ ضرور کرتی رہی ہے، مگر اب وہ ڈومینیشن جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں. تو یہ جو منی پاکستان ہے اب اس میں تو بہت ساری جماعتیں جو ہیں ان کو نہ صرف کنٹیسٹ کرنا چاہیے بلکہ جیتنا بھی چاہیے. پنجابی بھی رہتے ہیں، مہاجر بھی رہتے ہیں، پختون بھی رہتے ہیں. اس کے اندر جماعت اسلامی کو بھی اپنی سپیس نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی دونوں کو اس لیے بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کمزور پڑ گئی ہے. تو مگر اٹ ول آل ڈیپینڈ آن کہ وہاں کتنا فیئر الیکشن ہوتا ہے. بیکاز جس طرح لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے اور جس طریقے سے ڈی لمیٹیشنز کی گئیں، پھر الیکشنز جس طرح سے ہوئے، تو وہی والی بات کہ اگر اس طرح کا الیکشن ہوگا تو پھر تو میرے خیال میں ہمیں کوئی بہت زیادہ وہاں تبدیلی نظر نہیں آئے گی، اور وہ شاید کراچی کے لوگوں کے لیے بھی اچھا نہ ہو، کیونکہ کمپٹیشن ہوگا پولیٹیکل پارٹیز میں تو پھر شاید جو حکومتیں ہوں گی اور لوگ چاہیں گے بھی کہ وہ ڈیلیور کریں، کیونکہ پھر they'll keep their eye on the next election. صرف جماعت اسلامی کی اس وقت یہ سچویشن نہیں ہے، اس کے اندر بہت سی اور پولیٹیکل پارٹیز اور پلیئرز ہیں، اور ٹی ایل پی بھی بن سکتی ہے. آفٹر آل انہوں نے پچھلی مرتبہ بھی ایک ایم پی اے کی میرے خیال میں سیٹ نکال لی تھی اس شہر سے. بالکل بالکل. یہ تو ہے. پھر بشیر میمن صاحب کے حوالے سے جو میں نے سوال کیا تھا کہ وہ ایک تو یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی جو نہال ہاشمی صاحب، مجھے یاد آ گیا ان کا نام، وہ بھی تو مطلب کے اور بڑے فائر برانڈ پی ایم ایل این کے ورکر سپورٹر تھے، تو اب بشیر میمن صاحب ایک دم یہ آپ کو کیسے مطلب لگتا ہے کہ یہ کیا نوازشات ہیں؟ کیونکہ وہ جو فیک اکاؤنٹس کے کیسز تھے اس میں بڑا کام کیا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف. جی میرے خیال میں دیکھیں بشیر میمن صاحب جو ہیں ان کی اہمیت پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، ایک اس وقت ماحول تھا جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ٹارگٹ کر رہی تھی پی ایم ایل این کو، اور ان کے بہت سارے لیڈرز اس وقت یا جیل جا رہے تھے یا اس وقت بشیر میمن صاحب نے وہ اس فضا میں جب وہ پبلکلی بولے اور انہوں نے کہا کہ مجھے پریشر کیا گیا، تو وہ بہت اس وقت ماحول تبدیل ہوا تھا. سو میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب کے اس رول کو جو انہوں نے بہت اس وقت ایک افیکٹولی پلے بھی کیا اور اس کی وجہ سے مدد بھی ملی پی ایم ایل این کو، یہ اس کا نتیجہ ہے. obviously had to be rewarded. اور پی ایم ایل این کی آپ جنرلی دیکھیں کہ جی سندھ کے اندر، میں پھر وہی بات کہوں گی، 2008 کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز نے سندھ کو کوئی اہمیت نہیں دی. اگر میں آپ کو اس وقت یہ پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اب تک صدر کون تھے، تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ان کا نام کیا تھا. وہ ہی واز لائک، میرے ذاتی خیال میں ان کو offend نہیں کرنا چاہ رہی کہ وہ کافی انفیکٹو تھے، ان کا نام بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا. وہ پارٹی نے بہت نگلیکٹ کیا ہے صوبے کو، اسی طرح جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب کو نگلیکٹ کیا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس اسٹریٹجی میں کوئی خاص فرق پڑا ہے. اب ضرور یہ اب کوشش ایک ہو رہی ہے کہ گرینڈ الائنس بنایا جا رہا ہے پی 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 کے خلاف. یہ گرینڈ الائنس، اور کہ یہ گرینڈ الائنس بہت افیکٹو ہوگا، یہ پی 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 کے پاورز کو یا ان کی وکٹریز کو لمٹ کرے گا، یہ باتیں ہم نے 2018 میں بھی سنی تھی، اور 2018 کے انتخابات کے ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں. سو آئی ایم ویری اسکیپٹیکل ایٹ دا مومنٹ کہ یہ والا جو الائنس ہے یہ سچ مچ اس کے کوئی وہ ریزلٹس نکلیں گے جو 2018 میں نہیں نکلے. صحیح، بالکل. کشور زہرا صاحبہ، کتنی پی ایم کیو ایم کی قیادت خوش ہوگی اس جو آج اتحاد ہوا ہے اس سے؟ اور دوسرا یہ کہ جماعت اسلامی کو تو شاید مطلب ایک ایج نہیں مل جائے گا
ان الائنسز سے اگر وہ انڈیپینڈنٹلی جاتے ہیں اور اگر وہ کل آپ لوگوں کو اس الائنس کا حصہ نہیں بنتے پیپلز پارٹی کے خلاف, تو وہ اور پھر دوسرا ایک پارٹی اور ہے جس نے ایک اپنا پریزنس تو شو کی ہے سندھ میں, ٹی ایل پی, تو اس ساری صورتحال میں پھر کتنی خوش ہوگی ایم کیو ایم کی قیادت؟ دیکھیے ایک بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ماضی کے اوپر اور پچھلی چیزوں کے اوپر اس وقت بہت ڈسکس کر رہے ہیں, جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ملک کی صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اولیت پہ ملک کی سالمیت کو سامنے رکھیں, اور ہم بھول رہے ہیں, بھول تو کیا رہے ہیں, ہر آنے والی صبح ہمارے لیے ایک پیغام پریشانی کا لے کر آتی ہے, بجائے اس کے کہ میں بہت کھل کے بات کروں. آپ سارے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں کہ جو ہاتھ ساتھ بیرونی طرف سے دیے جا رہے ہیں, جو اندرونی طرف سے دیے جا رہے ہیں, ہمیں تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. سیاسی صورتحال بھی کوئی خوشگوار نہیں ہے, اور معیشت کی تو آپ کو پتہ ہے ہی کہ کچھ امید تو ہے امپروو ہونے کی, لیکن بہت قابل اطمینان نہیں کہہ سکتے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم کس سے اتحاد کرنے کے لیے, لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کس سے اتحاد ہمارا سود مند ہو سکتا ہے. دیکھیے ایسا نہیں, ہم نے جو تکلیف پہنچی ہے, ہم نے اتحاد بھی کیے, ہم علیحدہ بھی ہے, ہمیں کوئی نون لیگ نے بھی کوئی پھولوں کے ہار نہیں پہنا دیے. اس ماضی کو مت بھولیے گا کہ جو کچھ ان کے سامنے ہوا اور ان سے کہا گیا کہ جی یہ صرف کرمنلز کے لیے قانون بن رہے ہیں, وہ قانون سارے ہمارے اوپر اپلائی ہو گئے. لیکن اس کے باوجود, ان تمام چیزوں کے باوجود, ہم نے اس میں بہتری سمجھی کہ اگر ملک کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے کون مضبوطی سے کھڑا ہو سکتا ہے, کسی فرض کی بات نہیں کر رہی میں کہ کون سے دو گروپ, کون سے دو لوگ یا 3 لوگ مل کے مضبوطی سے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ملک بھی بچایا جائے, اور بیرونی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی. تو یقیناً یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے, کوئی ایسی دوستی یا وہ چیز نہیں کہ اس میں ہم ملک کو قربان کر دیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت کا فیصلہ ایک بہتر فیصلہ ہے. ورنہ دیکھیے آپ کے سامنے جو چوائسز آ رہی ہیں یا اور دوسرے لوگ ہیں, آپ کو کوئی بینیفٹ نظر آ رہا ہے ان سے. سندھ کی آپ بات کر لیجئے کہ سندھ میں ہم نے کیا تکلیف نہیں اٹھائی, ہم نے اپنے وجود کو منوانے ہی کا تو کہا تھا نا. نہ ہم کسی سے نکلنے کا کہتے جب سے ہم سے نکلنے کا کہا جاتا ہے. ہم کسی سے ڈوبنے کا نہیں کہتے, ہمیں ڈوبنے کا کہا جاتا ہے کہ جائیے آپ بحر عرب میں جائیے. لیکن کیسے, کیوں, کس لیے جائیں؟ ہم جس زمین پہ دیکھیے کوئی کہیں جا سکتا ہے, لیکن ہم کہیں نہیں جا سکتے. ہمارے وجود کو تسلیم کریں. میں تو دیکھیے جن سے اتحاد ہوا ان سے بھی کہہ رہی ہوں, جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں اور ہمیں ختم ہوتی ہوئی پارٹی, ان سے بھی کہ خدا کے بعد سے ہمارے وجود کو تسلیم کیجئے. ہم کہیں نہیں جانے والے, ہمیں مرنا بھی نہیں ہے, یہ بنایا ہم نے, بچا بھی ہم ہی لیں گے. صحیح کشور زہرا صاحبہ, یہ تو قطعی طور پر بالکل قابل قبول بات نہیں ہے. آپ لوگ پاکستانی ہیں, آپ لوگوں کو اپنی ہر پارٹی کو سیاست کا حق ہے, آپ کو قطعی طور پر اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ لوگ. دیکھیے اگر پاکستانی ہمیں تسلیم کیا جا رہا ہے, تو اگر ہمیں پاکستانی تسلیم کیا جا رہا ہے تو آپ اٹھا کے یونیورسٹیوں کا حال دیکھیے, آپ دفاتر کا حال دیکھیے, سروسز کو دیکھیے آپ. نہیں دیکھیں بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. میں رانا احسان افضل صاحب, مجھے یہ ایک چیز بتائیں کہ پنجاب میں کیا آئی پی پی کے ساتھ بھی اتحاد ہوگا؟ کیونکہ جو ووٹ ٹوٹے گا پی ٹی آئی کا وہ شاید آئی پی پی میں جائے گا, اور پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا ناراض ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں گیا تھا, وہ شاید اب واپس آئے گا. اور ساؤتھ پنجاب میں کیونکہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے آنے کے بعد پیپلز پارٹی بھی, کیونکہ 9 مئی کے بعد ہم نے کوئی بڑا کلیم سنا نہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ یہ پنجاب میں دوبارہ ایکٹیو نظر نہیں آئے. دیکھیں پنجاب سٹرانگ ہولڈ ہے پی ایم ایل این کا. ساؤتھ پنجاب میں کچھ ایسی نشستیں ہیں جہاں پی ایم ایل این ویک ہے, لیکن وہاں پارٹی نے بڑی توجہ دی ہوئی ہے. تو جہاں بھی اتحاد ہونا ہے وہ میوچلی بینیفیشل ہونا چاہیے ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو نمبر آف سیٹس جو نکلنی چاہیے ہیں وہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہونی چاہیے اور کمپلیمنٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کو. تو بڑے لیول پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہوگا کہ ہم آئی پی پی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, کیونکہ ہمارے پاس بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں اوور آل پنجاب کے اندر. یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک چھوٹے لیول پہ یہ ہو جائے, اس کو میں مسترد نہیں کروں گا کہ یہ بالکل ناممکن ہے کہ آئی پی پی کے ساتھ
کوئی اتحاد ہو ہی نہ سکے. تو یہ پاسبلٹی ضرور ہے, آگے آنے والے دنوں میں اس میں کلیئرٹی آ جائے گی. بالکل جی صحیح. میں عارفہ نور کی تالپور, نواب تیمور تالپور صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان میں بھی شاید آپ لوگوں کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا. پہلے بلوچستان عوامی پارٹی, جس کو باپ پارٹی کہا گیا, وہ لگ رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی کی طرف آ رہی ہے, اور کچھ ہی دنوں میں, چند دنوں میں ہی انہوں نے رخ بدل لیا. پھر پنجاب میں آپ لوگوں نے تو بہت زیادہ گراؤنڈ لوز کیا. 2008 میں ہی اپنی وفاق میں حکومت ہوتے ہوئے گراؤنڈ لوز کیا. پی ایم ایل این کو بہت جو ہے وہ گراؤنڈ دیا. ٹیکنیکلی یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی بہت ان کے خیال رکھا, ان کا ایک طریقہ کار تھا, وزاداری اور وہ سب کچھ تھا, لیکن اس سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا. اور 2013 میں اور کم ہو گئی پارٹی, اور پھر 2018 میں اور کم ہو گئی. تو اب اسٹریٹجی کیا ہے ابھی کے پی, اور دوسری طرف ہم نہیں جا رہے کہ ادھر کیا ہوگا. ابھی بلوچستان, پنجاب اور سندھ کی صورتحال ہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے بلوچستان کی بالکل واضح اور صحیح بات کی. بہت سے لوگ پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہے تھے, اور بہت سارے لوگوں نے آ کے ملاقاتیں کی اور انٹرسٹ شو کی, اور کافی لوگوں نے پارٹی جوائن بھی کی. پر کس کوارٹر سے جو ہے ان کو بڑے سخت انسٹرکشنز مل رہے تھے کہ بھائی پیپلز پارٹی میں نہیں جانا. پر ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ٹائم آئے گا, جو بھی پریشر میں ہیں پر وہ ویٹ کر رہے ہیں, دے ول جوائن پیپلز پارٹی. بہت سے مشہور نام, بہت سے الیکٹیبلز بلوچستان سے آپ کو یہ خوشخبری بہت جلد مل جائے گی. اس کے علاوہ پنجاب میں ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. ابھی پی ٹی آئی یہاں پہ ہے نہیں. جو پی ٹی آئی کا لوگ توڑ کے آئی پی پی میں ڈالے گئے ہیں, وہ سب بھی جو ہیں ایسے نہیں ہیں, ان میں زیادہ لوگ جو سیٹیں جیت سکیں. پی ٹی آئی کے لوگ کبھی جو ہے ان کو چانس ملا, اگر پی ٹی آئی کو نہ بھی ووٹ دے سکے تو آئی پی پی کو تو کبھی ووٹ نہیں دیں گے, نون لیگ کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے. اچھا, نون لیگ اپنی جگہ پہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے, پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. تو یہ واحد پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کا ووٹر انٹیکٹ ہے اور نئے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ یو ول گیٹ اے ویری گڈ ریزلٹ ود دا پروسپیکٹو آف دا پاکستان پیپلز پارٹی. دا سچویشن از ویری کریٹیکل اینڈ ان فیور آف پاکستان پیپلز پارٹی ایٹ دا مومنٹ. It's critical, but it still is favorable for Pakistan People's Party. بریک کی طرف جاؤں گا. بریک پہ جانے سے پہلے میں عارفہ نور صاحبہ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جاؤں گا. سوال کیا عارفہ نور, I would like to put you in a time machine and I'll take you to the future. اور وہاں پہ کچھ سیناریو بلڈ کرتے ہوئے ہم اس پر بھی میں آپ کا چاہوں گا انالیسز لوں, اور باقی ساتھیوں سے بھی. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عارفہ نور, ایک ابھی تک کے پی کے حوالے سے ہمیں کچھ اتنے بڑے بڑے الائنسز, اور وہاں پہ بھی ایک نئی پارٹی آئی ہے, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز, پرویز خٹک صاحب نے بنائی ہے, لیکن ابھی تک وہاں پہ کچھ سچویشن کلیئر نہیں ہو رہی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جے یو آئی ایف بیسکلی کچھ اپنا لائنس شیئر لینا چاہ رہی ہے, بوتھ ان بلوچستان اینڈ کے پی. وہ بھی ڈسکس کریں گے, لیکن ایز وی اسپیک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سندھ, بلوچستان اینڈ پنجاب. آپ کو میں ٹائم مشین میں بٹھاتا ہوں. 8 فروری کے انتخابات ہو گئے ہیں. دس از 10th اور 11th اور 12th آف فیبری, اور لیٹس سے 14th آف فیبری, اور وہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ جی پی ایم ایل این کو تو اکثریت نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی یہاں کوئی اور جماعت کے وزیر اعظم بن رہے ہیں. تو ایم کیو ایم اس وقت کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا نیشنل انٹرسٹ کے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے, اس لیے ہم الیکٹرل الائنس میں تو وہاں تھے, لیکن گورنمنٹ کے الائنس میں ہم یہاں ہیں. تو وہ اس پہ آپ کو کیا مطلب فیوچر سیناریو کیا لگتا ہے؟ اب آپ وہ نجومی سے پوچھ لیتے, آپ پتہ نہیں مجھ سے کیوں اتنے مشکل سوال پوچھ رہے ہیں. آپ کا پولیٹیکل وزڈم ہے, مطلب آپ اتنے عرصے سے سیاست پہ تبصرے کرتی ہیں. جی, تبصرے تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں, بٹ یہ جو مستقبل کا حال بتانا ہے نا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. سر وہ دیکھیں نا, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو الائنس ہے اس کو میں اس لیے ان نیچرل کہوں گی کیونکہ مجھے ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس کے اندر فائدہ کیا ہے دو جماعتوں کا.
تو وہی بات کہ اگر جب وہ ابھی نہیں نظر آ رہا تو جب الیکشنز ہو جائیں گے اور ایک حکومت اسلام آباد میں بن جائے گی اور اگر اس حکومت کو نمبرز چاہیے تو کیوں نہ ایم کیو ایم چلی جائے. آفٹر آل ایم کیو ایم جو تھی اس نے پچھلے ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی الائنس میں موجود رہے, سینٹر میں حکومت میں شکایات بھی کرتے رہے, ناراض بھی رہے, مگر الائنس میں رہے. مگر جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جائے گی اور وہ اٹ ول ناٹ اسٹے ان پاور اینی لانگر, تو ایم کیو ایم نے تب پی ڈی ایم میں بھی وہ کی حکومت میں چلے گئے. ان کو پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت شکایات تھیں. آپ کو یاد ہوگا ایک پورا کانٹریکٹ سائن ہوا تھا, پی ایم ایل این سے کے ساتھ الگ سائن ہوا تھا, پی 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 سے الگ سائن ہوا تھا. اس کی کوئی شرائط پوری ہوئی نہیں ہوئی مجھے نہیں معلوم, ہمیں نہیں پتا چلا. مگر اب وہ پھر دوبارہ اتحاد بنا رہے اور ایک ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد بنا رہے جس جماعت کا کراچی سے کوئی خاص رشتہ تعلق نہیں ہے اور ایم کیو ایم کا پنجاب سے کوئی خاص رشتہ تعلق نہیں ہے. تو یہ اب الائنس بن رہی ہے, اگر کل کو توڑنی پڑی تو ٹوٹ بھی جائے گی. ابھی تک مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ, میں تو آپ سے بار بار وہ پوچھوں, مجھے کوئی یہ تو بتائے کہ اس الائنس میں ہوگا کیا, واٹ آر دا ڈیٹیلز آف اٹ, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, کیا کرنی ہے, کچھ سمجھ نہیں ہے مجھے تو. چلیں وہ تو فارمیلٹیز میرے خیال میں عارفہ آنے والے دنوں میں یہ طے کریں گے, بٹ آف کورس نیشنل انٹرسٹ از فور موسٹ فار ایم کیو ایم. جس طرح کشور زہرا صاحب نے کہا کہ اب ہمیں فیوچر کو دیکھنا ہے, ملک کی ترقی, ملک کے حالات کو. اگر آپ مجھے یہ اجازت دیں میں کہوں کہ وہ جیسے پرانے زمانے میں رشتے نہیں ہوتے تھے, لڑکی ایک دن کالج آ کے کہتی تھی کہ میری منگنی ہو گئی ہے, مگر اب دوستیں پوچھتی تھی کہ بھئی کیا ہے, کیسے کر لی, کیوں کر لی, تو وہ تفصیل ماں باپ کو پتا ہوتی تھی, لڑکی کو نہیں معلوم ہوتی تھی. یہ بھی کوئی کہانی ویسی ہی چل رہی ہے. پیپلز پارٹی کا پنجاب میں اور بلوچستان میں مطلب جو باپ پارٹی نے کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ, اب کیا مطلب نظر آ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو مزید مطلب پنجاب میں بھی کارنر کیا جائے گا, اور کے پی کی طرف تو چلیں وہاں پہ اتنا نہیں تھا ان کا اثر رسوخ. سر پنجاب کے اندر تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی کو کارنر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو خود ہی اس صوبے سے الگ کر لیا. لیٹس بی ویری آنیسٹ. بٹ the claims about South Punjab ایون دیئر, مجھے آپ بتائیں, میں پوچھتی ہوں ایک سوال. دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی گرمیوں میں, نواز شریف صاحب کو واپس آئے ہوئے 2-3 ہفتے تھے. پاکستان تحریک انصاف یہ 9 مئی کے بعد وہ تو کسی پوزیشن میں نہیں تھے, پورا پنجاب خالی رکھا تھا. کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں کوئی جلسہ کیا, انہوں نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی؟ پورا صوبہ ایز اے سٹیج خالی رکھا تھا اس وقت, کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب تو صرف مصروف تھے کہ نواز شریف صاحب نے کب واپس آنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کوئی ایکٹیویٹی نہیں کری تھی. there were months جس کے اندر اگر کوئی جماعت سیریس ہوتی, سنجیدہ ہوتی, اس نے کیپچر کرنی ہوتی کوئی سپیس, تو وہ کوئی جلسے کرتی, کوئی شہروں میں نکلتی. بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور جاتے ہیں, لاہور سے وہ واپس چلے جاتے ہیں. جس پارٹی نے ایک صوبے میں جگہ بنانی ہوتی ہے نا, تو وہ پھر وہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کسی نے کارنر نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہاتھ سے پلیٹر میں رکھ کے وہ صوبہ پی ایم ایل این کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ہینڈ اوور کیا ہے. عارفہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے, لیکن پیپلز پارٹی نے بلاول ہاؤس لاہور میں بھی بنا لیا, کراچی میں تو خیر تھا ہی تھا, پشاور میں بھی سنا تھا بن رہا ہے, اور اب بلوچستان میں اگر وہ بنا لیتے تو باپ پارٹی کے لوگ نہ جاتے, تو بلاول ہاؤس بن رہے ہیں جی, تو وہ تو ایک ہے. رانا احسان افضل صاحب, یہ جو ساری صورتحال ہے, ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب ابھی کل ہی میاں نواز شریف صاحب نے شاید کہا کہ جی آپ لوگوں نے سخت بیانات نہیں دینے. بلاول صاحب نے کل کہہ دیا کہ جی لاہور سے وزیر اعظم نہیں ہوگا. تو اب اور پھر جو ٹیلی فونک رابطہ ہے اس کے متعلق بھی بلاول صاحب نے کہا کہ یہ شاید یہ پرانی بات ہے, جب آئے تھے میاں صاحب تو انہوں نے فون ویلکم کرنے کے لیے فون کیا تھا. آج زرداری صاحب صرف سیاست میں انتخابی مخالفین کو الیکشن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوش آئند بات ہے, بس لڑیں. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انتخابات تک صرف چلے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ اگر ضرورت پڑی تو گورنمنٹ میں سب اکٹھے بیٹھے ہوں گے؟ دیکھیں, میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے میوچلی بینیفیشل ہوگا. آپ کو 2 حلقوں کی مثال دیتا ہوں.
اس میں NA-249 وہ حلقہ تھا جس میں شہباز شریف صاحب کو لگ بھگ 700 ووٹوں سے ہارے. ہم نمبر 2 آئے شہباز شریف اور فیصل واڈا صاحب جیت گئے. اگر MQM کے ووٹس آپ PMLN کی طرف ڈال دیں, MQM نے تقریباً 13,500 ووٹ لیے, تو ہماری جو لیڈ تھی وہ تقریباً 13,000 ووٹوں کی اس حلقے سے ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک حلقہ ہے NA-252, اس میں آفتاب جہانگیر صاحب جیتے PTI سے, اور MQMP کے جو ہیں وہ نمبر 2 پہ آئے. PMLN کے وہاں 6,500 ووٹ ہے, تو اگر وہی آپ MQM کو ووٹ دے دیں تو وہ وہاں سے MQM جیت جاتی ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ ہماری پریزنس نہیں ہے, ہمارے ہر جگہ کراچی میں کینڈیڈیٹس 2018 میں کھڑے ہوئے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے 6,000 سے 70,000 تک ووٹ لیے. تو یہ ایک اچھا وننگ کمبینیشن بن جاتا ہے اگر وہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکنہ طور پہ ہو جائے. مجھے نہیں پتا کہ ابھی ہوئی ہے یہ فائنل یا نہیں, لیکن اٹ از میوچلی بینیفیشل. اور یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ کراچی سے MQM بھی اپنی سیٹ سیکیور کرے اور کچھ جو ہیں وہ سیٹیں PMLN کی بھی سیکیور ہو جائیں. تو میں نہیں سمجھتا. باقی دیکھیں, بات یہ کہ کولیشن کے اندر کون آئے گا کون نہیں آئے گا, یہ تو جو الیکشن کے ریزلٹس آئیں گے, کوئی پارٹی میجورٹی فارم کر سکتی ہے نہیں کر سکتی, اور پھر اگر جو ملک کے دیکھیں جس طرح کے مسائل ہیں اس کے اندر, تو اگر کوئی اپوزیشن میں بھی جماعت ہو اس کو بھی تعاون کرنا پڑے گا حکومت کے ساتھ, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو اور دیگر ٹیکس ریفارمز ہوں, کیونکہ ملک کے اندر اس وقت سپیس موجود نہیں ہے کہ ایک پولرائزیشن کا ماحول ہو. ملک کے اندر سپیس ہی نہیں موجود کہ آپ ملک کو آگے لے جا سکیں ایک لڑائی جھگڑے کے ماحول کے اندر. تو یہ تو ذمہ داری اپوزیشن پہ بھی ہوگی اور حکومت پہ بھی ہوگی کہ وہ معاملات کو سارے سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے لے جانے کی کوشش کرے, کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو یہ لیکن یہ چیزیں جب جو رزلٹ آئے گا الیکشن کا اس کے بعد فائنل ہوں گی. لیکن اگر آپ 2018 کی ساری سیٹوں کا رزلٹ اسٹڈی کریں کراچی کا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس الائنس کا دونوں کو بینیفٹ ہوگا. صحیح, بالکل. کشور زہرا صاحب, ادر دین کراچی, سندھ کے بڑے جو اربن سینٹرز ہیں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا, مطلب سکھر ہو گیا, لاڑکانہ, حیدرآباد, اس میں MQM حیدرآباد میں تو مطلب اچھی سائز, خیرپور بھی شامل ہے اس میں. ہاں جی ہاں یہ اربن سٹیز ہیں, اور اسی جس طرح سے کراچی یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں اوور پاپولیٹڈ بہت ہو گیا ہے, کیونکہ پاکستان سے آ کے لوگ آباد ہوئے ہیں یہاں پہ. لیکن یہ جن کا آپ نے علاقوں کا نام لیا, یہ بھی نیگلیجیشن کا شکار ہیں. ہر چیز نیگلیکٹ کی جا رہی ہے وہاں پر. بلکہ میں تو اندرون سندھ کے جو لوگ ہیں ان سے بھی بہت ہمدردی اور محبت رکھتی ہوں کہ وہاں سے تو ووٹ لینے والے آئے اور کراچی آباد ہو گئے, وہ تو آج بھی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں, کس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. یعنی ہم سندھی سے تھوڑی ناراض ہیں, ہم تو پیپلز پارٹی کے اس طریقہ کار سے ناراض ہیں. اچھا, ایک بات میں آپ کے توسط سے ضرور کہنا چاہوں گی, میں سننے والوں کے لیے بھی, کہ دیکھیں 76 سال, نہیں میری بات پوری سنیے, 76 سال میں بہت پارٹیاں بنی, جڑی, الگ ہوئی, سب ہوئی, لیکن دیکھیے یہ وقت بہت مختلف ہے. یہ 71 میں بھی اس طرح کا وقت آیا تھا, بالکل صحیح فرمایا, اور اس وقت بہت کچھ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی, میں آپ کے توسط سے نواز شریف صاحب کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم نے آپ کے زخم بھی سہے ہیں, لیکن آج اس لیے بھروسہ کر رہے ہیں پاکستان پہ مرہم رکھنے کا وقت ہے. بالکل صحیح فرمایا کشور زہرا صاحبہ. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.